انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے ایک بلند مقام بخشا تھا، مگر اللہ رب العزت کے ایک حکم ماننے سے انکاری ہوا اور مردود ٹھہرا، دربار الہی سے دھتکارا گیا اور قیامت تک کے لیے شیطان مردود کہلایا۔ وہی شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا اور اللہ کے نیک بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا چیلنج کیا۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ شیطان مردود ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر رویا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ قیامت تک کی مہلت تو اللہ نے اسے دے رکھی تھی، ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے شیطان مردود رویا، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر؟ ان تمام سوالوں کے جواب کا خلاصہ ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ مردود قرار دیا گیا اور اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیلنج لیا کہ تا قیامت نوع انسان کو راہ حق سے بھٹکائے گا اور انسانیت کو خدا کی راہ سے نکال کر شرک میں مبتلا کرے گا۔ اللہ نے اولاد آدم کو گمراہی سے بچانے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے پیغمبروں کو مابعوث فرمایا اور ہر دور میں نبیوں کو ہادی بنا کر بنی آدم پر احسان کیا۔ ان پیغمبروں کا سب سے بڑا دشمن شیطان تھا، جو اس بات سے خوفزدہ تھا کہ ان نبیوں کی تعلیمات ان انسانوں کو اس لا شریک معبود کے قریب نہ کر دے۔ جب آخری نبی رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ابلیس کے لیے سب سے زیادہ گرا اور سخت تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی برکت سے بنی نوع انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ علامہ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ ابلیس 4 بار بلند آواز میں رویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت فرمائی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روح زمین نور سے منور ہو گئی۔ ابلیس نے کہا، آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا۔ تو اس کے ایک سپاہی نے کہا، تم جاؤ اور اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس آیا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو جبریل علیہ السلام نے اسے ایک زوردار لات ماری اور وہ عدن میں جا گرا۔ اسی طرح کی روایات میں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ شیطانوں کو آسمانوں سے نہیں روکا جاتا تھا، وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو شیطانوں کو 3 آسمانوں میں آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، شیاطین پر تمام آسمان بند کر دیے گئے، انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دنیا میں خاص حفاظتی انتظامات تھے، اور ابلیس مردود کے لیے وہ رات ذلت بھری رات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئی اور اسے بحر خضر میں سر کے بل لٹکا دیا گیا۔ تمام شیاطین اور سرکش مخلوقات بھی پابائے زنجیر کر دیے گئے۔ والسلام۔